अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। नाजरीन, एवरीडे टीवी की तरफ से इस नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पे जिसके बारे में आप में से बहुत कम लोग जानते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाजरीन, बनी नौ इंसान जिस दिन से इस दुनिया में आया है वो आगे बढ़ने की जस्तजू में है और इस कोशिश में रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे। इस मकसद के हुसूल के लिए तारीख़ में आने वाली हर तहज़ीब ने अपने अपने अंदाज से मेहनत की है। तारीख़ में बेशुमार तहज़ीबें आईं और आके ख़त्म हो गईं। कुछ तहज़ीबों के आसार बाकी हैं और कुछ तहज़ीबों के आसार ख़त्म हो चुके हैं। बहुत सी तहज़ीबें ऐसी भी हैं जिनके हमें नाम तक मालूम नहीं हैं। नाज़रीन, आज हम उन ख़त्म होने वाली तहज़ीबों के बनाए हुए कुछ ऐसे कदीम अजायबात की बात करेंगे जिनके बारे में हमें ये यकीन करना मुश्किल है कि उस दौर में, जिस दौर में जदीद तरीन मशीनरी और ये चीज़ें नहीं थी, उस दौर में उन्होंने वो वाले अजायबात तहलीक किए जिनके बारे में आज के दौर में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन, उन 7 कदीम अजायबात में से आज सिर्फ़ अहराम मिस्र किसी हद तक अपनी असल शक्ल में बाकी हैं। बाकी के 6 अजायबात ख़त्म हो चुके हैं और उनके निशानात भी इस दुनिया में बाकी नहीं रहे। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल यानी घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलें। नीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। नाजरीन, दुनिया के 7 कदीम अजायबात में से सबसे पहले नंबर पर हैं मिस्र में दारुल हुकूमत काहिरा के करीब बने गए पिरामिड्स यानी अहराम मिस्र। जी हाँ, अहराम मिस्र कदीम तरीन अजायबात में से सबसे पहले नंबर पर हैं। नाजरीन, ये अज़ीम मकबरे मिस्र के फ़िरौनों ने अपने लिए बनवाए थे। ये कदीम मिस्री लोगों ने अपने उनके फ़न का शाहकार है। ये दुनिया के 7 अजायबात में से सबसे पुराना अजूबा है और ये वाहिद अजूबा है जो अभी तक अपनी किसी हद तक असली हालत में मौजूद है। जब ये अजूबा तमीर हुआ था तो इसकी जो बुलंदी थी वो थी तकरीबन 146.5 मीटर यानी 481 फुट इसकी ऊंचाई थी और ये अपने वक्त की दुनिया में सबसे ऊंची इमारत थी और इस इमारत के पास दुनिया की बुलंद तरीन इमारत होने का ये एज़ाज़ तकरीबन 3800 साल तक रहा है। जी हाँ, मिस्र के अहराम सबसे बड़ा हरम जिसकी ऊंचाई 146.5 मीटर यानी 481 फुट है, वो तकरीबन 3800 साल तक दुनिया की सबसे बुलंद इमारत रहा है। ज़माने और वक्त की शिकस्त व रिहत और दूसरी वजूहात की बिना पर इसकी बुलंदी कम होकर 138.8 मीटर रह गई यानी 8 साढ़े 8 मीटर की उसमें कमी वाक़या हो गई। इसके बारे में ये कयास पाया जाता है कि ये वाला हरम जो है ये मिस्र के फ़िरौन खोफू ने अपने लिए तमीर करवाया था और इसके बारे में ये भी तारीख़ दानों का ख़याल है कि इसको तमीर करने में तकरीबन 20 साल लगे थे और ये 2570 कबल मसीह में मुकम्मल हुआ था। नाज़रीन, 7 अजायबात की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है बाबुल शहर के हवा में मुअल्लक बागात। जी हाँ, ये बाग इस अंदाज से बनाए गए थे कि ये सतह ज़मीन से काफ़ी फुट की बुलंदी पर थे और ये अपने वक्त की अजायबात में एक बहुत बड़ा अजूबा था। नाज़रीन, ये हवा में मुअल्लक बाबुल के जो बागात हैं ये अपने वक्त का एक बहुत बड़ा अजूबा था। ये उस दौर की जो कदीम इंजीनियरिंग थी ये उस इंजीनियरिंग का शाहकार था और ये इस अंदाज से बनाए गए थे कि काफ़ी सारे बागात आपस में मिल के उनको आपस में इस अंदाज से जोड़ा गया था कि वो एक ही बाग नज़र आता था और ये बाग सतह ज़मीन से काफ़ी फुट की बुलंदी पर था। नाज़रीन, उन बागात में काफ़ी किस्म के दरख्त, झाड़ियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म की फूलों और फलों की बेलें जो हैं वो उगाई गई हुई थीं। ये जो बागात है ये इसी तरह था कि जैसे कोई सब्ज़ रंग का सब्ज़े वाला पहाड़ जो है वो गारे और ईंटों और इस तरह के दूसरे मटेरियल से जो है वो तमीर किया गया हो
اور یہ جو باغ ہے اپنے وقت کا عجوبہ باغ، یہ اس دور کا ایک بڑا ترقی یافتہ شہر، اور اس شہر کا نام تھا بابل۔ یہ اپنے دور کا بہت بڑا تہذیب و ثقافت کا مرکز تھا۔ اب اس شہر کی وہ حیثیت تو نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود تاریخ میں اس کا نام زندہ ہے، اور وہ شہر ملک عراق میں واقع ہے۔ ناظرین، تیسرے نمبر پہ دنیا کے قدیم ترین عجائبات میں ہے اسٹیچو آف زیوس ایٹ اولمپیا، یعنی یونان کے شہر اولمپیا میں یونانیوں نے اپنے دیوتا جن کی وہ پوجا کرتے تھے، ان میں سے ایک دیوتا تھا زیوس، اس کا مجسمہ تھا۔ یہ بھی دنیا کے 7 قدیم عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے۔ ناظرین، یونانیوں کے دیوتا زیوس کا جو مجسمہ اولمپیا میں تھا، یہ ایک بہت بڑا مجسمہ تھا، اور اس کی اونچائی تھی تقریباً 13 میٹر یعنی 43 فٹ۔ اور یہ یونانی جو مجسمہ ساز تھے، یہ ان کے فن کا شاہکار تھا، اور یہ تقریباً 435 قبل مسیح میں تعمیر کر کے یونان میں جو ان کے دیوتا زیوس کا جو ٹیمپل یا مزار تھا، یہ اس کے اندر رکھا گیا تھا۔ ناظرین، قدیم عجائبات میں چوتھے نمبر پہ ہے ٹیمپل آف آرٹیمس یا آرٹیمس کا مقبرہ۔ ناظرین، آرٹیمس کا یہ مقبرہ، جس کو ڈیانا کا مقبرہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو وہاں کی ایک مقامی دیوی، کیونکہ جو یونانی تھے وہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو اس مقبرے کو وہاں کی ایک مقامی دیوی آرٹیمس کے نام پہ ٹیمپل آف آرٹیمس یعنی آرٹیمس کے مقبرے کا نام دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ مقبرہ جس جگہ پہ تھا، وہ جگہ یا وہ شہر آج کل ترکی کے علاقے میں واقع ہے۔ ناظرین، قدیم عجائبات میں 5ویں نمبر پہ ہے ٹامب آف موسلم یا موسلم کا مقبرہ۔ ناظرین، موسلم کا یہ مقبرہ، یہ 353 قبل مسیح سے لے کے 350 قبل مسیح میں تقریباً 3 سال میں ہیلیکارناسس، یہ جو یونان میں ایک جگہ ہے، یونانی لفظ ہیں یہ والے، وہاں پہ یہ مقبرہ تعمیر کیا گیا تھا، اور یہ تعمیر کیا گیا تھا ماسولس یعنی وہاں کے گورنر کے لیے، کیونکہ ان دنوں میں یونان جو ہے وہ سلطنت ایران یعنی پرشیا کے انڈر تھا، اور جو پرشین گورنر اور گورنر کی بیوی تھی، ان دونوں کے لیے یہ مقبرہ تعمیر کیا گیا تھا۔ اس مقبرے کا ڈیزائن جو ہے وہ 2 یونانی آرکیٹیکٹس یعنی جو ماہر تعمیرات ہیں، انہوں نے بنایا تھا اس کا ڈیزائن، اور یہ مقبرہ اپنے وقت میں 45 میٹر یعنی تقریباً 148 فٹ بلند تھا۔ ناظرین، عجائبات میں 6 نمبر پہ ہے کولوسس آف رہوڈس یا رہوڈس کا بت۔ یہ بت اس وقت آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ عجائبات کی جتنی بھی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، یہ یاد رہے کہ یہ تمام تصاویر خیالی انداز سے ہاکے بنا کے ان میں رنگ بھرا گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس دور میں کیمراز نہیں تھے کہ کسی چیز کی تصویر بنائی جا سکے، اس لیے اس دور کے مصوروں نے جو چیزیں بنائیں اس کی بنیاد پہ آج کے دور میں ان چیزوں کے بارے میں اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ تمام عجائبات کس طرح کے ہوں گے۔ ناظرین، یہ جو بت ہے کولوسس آف رہوڈس یا رہوڈس کا بت، یہ یونان کے سورج کے دیوتا ہیلیس کے لیے یہ بنایا گیا تھا، اور یہ یونان کا جو شہر تھا، شہر کا نام تھا رہوڈس، یہ اس شہر میں لگا کے فکس کیا گیا تھا، اور یہ اتنا بڑا تھا، سمندر کے کنارے لگانے کے بعد اس کے نیچے سے جہاز تک گزر سکتے تھے۔ یہ بت 280 قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا تھا، اور یہ دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے۔ اور یہ بت بنانے کا مقصد کیا تھا کہ اس وقت جو سٹی سٹیٹس ہوتے یونان میں، ان سٹی سٹیٹس میں سے رہوڈ شہر نے یعنی سٹی سٹیٹ نے میں فتح حاصل کی تھی، اور یہ جنگ 305 قبل مسیح میں ہوئی تھی۔ اس طرح 305 قبل مسیح میں رہوڈ شہر نے سائپرس سے جنگ جیت کر اس کے 25 سال بعد 280 قبل مسیح میں سورج کے دیوتا کا یہ بت بنا کے وہاں پہ نصب کیا۔ ناظرین، قدیم عجائبات میں 7ویں نمبر پہ ہے لائٹ ہاؤس آف الیگزینڈریا یعنی الیگزینڈریا کا جو لائٹ ہاؤس ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو ٹرم ہے لائٹ ہاؤس، یہ استعمال ہوتی ہے بحری جہازوں کے لیے۔ بحری جہازوں کی رات کو ان کی رہنمائی کرنے کے لیے سی پورٹس پہ یعنی بندرگاہوں کے کنارے بہت اونچے اونچے ٹاورز اور لائٹ ہاؤس بنا کے ان میں لائٹس کا انتظام کیا جاتا ہے، اور وہ لائٹ کئی کلومیٹر تک سمندر کے اندر
جاتی ہے تاکہ اگر کوئی جہاز بھٹک جائے تو وہ لائٹ اس تک جا کے اس کو بتا سکے کہ کنارہ انتہائی قریب ہے۔ یہ لائٹ ہاؤس الیگزینڈریا میں تعمیر کیا گیا تھا، اور الیگزینڈریا یعنی اسکندریہ مصر کا شہر ہے۔ ناظرین، دنیا کے 7 قدیم عجائبات میں 7واں اور آخری عجوبہ جس کا بھی ہم نے ذکر کیا، الیگزینڈریا یعنی اسکندریہ کا لائٹ ہاؤس، یہ قدیم مصر کے حکمرانوں نے 280 قبل مسیح میں تعمیر کروایا تھا، اور اس کی جو بلندی ہے وہ تقریباً 100 میٹر یعنی 330 فٹ تھی۔ اس دور کا یہ عجوبہ کئی صدیوں تک اپنے دور کی بلند ترین عمارت جو ہے وہ رہی ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے سٹرکچرز میں سے بلند ترین سٹرکچر یہ والا رہا ہے، اور 1323 عیسوی میں یہ ایک زلزلے میں تباہ ہو گیا تھا۔ ناظرین، یہ تھے دنیا کے 7 عجائبات، قدیم عجائبات، جن میں سے سوائے اہرام مصر کے اور کوئی بھی عجوبہ اس وقت دنیا میں باقی نہیں رہا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آخر میں آپ سے دوبارہ درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ نیز اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔